وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو تو سب ہیں، لیکن رحمان کے خاص بندے، اسپیشل بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، جب زمین کے اوپر وہ چلا کرتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، تو چلنے کی سٹائل میں نرم نظر آتا ہے، چلنے کی سٹائل میں عاجزی نظر آتا ہے. جب وہ چلتے ہیں تب دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے اندر گھمنڈ نہیں، اس کے اندر تکبر نہیں، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے. یمشون علی الارض ہونا، جب زمین کے اوپر چلا کرتے تو عاجزی ہو کر کے چلتے. بہت سے لوگوں کو دیکھیں تھوڑا سا پیسہ والا ہو جائے اتنا اکڑ کے چلے گا، لگتا بس اس علاقے کا سب سے پیسے والا نہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی پیسے والے کو، گھمنڈی کو، تھوڑا سا کہ اللہ نے نواز دیا، جب وہ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کو سلام نہیں، اپنے چھوٹوں کی کوئی قدر نہیں. یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر عاجزی انداز میں نہیں چلتے بلکہ تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، فخریہ انداز میں چلتے ہیں. قارون کی طرح وہ چلا کرتے ہیں، وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے یہ شیطان کے راستے کے اوپر چلنے والا آدمی ہے، یہ قارون کے نقش قدم پہ چلنے والا آدمی ہے. تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں. چلنے میں ہی پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیسے ہے. میرے نبی اور ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو سوئے زمین کے اندر آئے، پوری کائنات پوری جگت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ بن کر کے آئے. اس نبی کی زندگی کو اگر دیکھو تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب چلا کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں. آدمی نیچے اترے گا تو کس انداز میں اترے گا، اندازہ لگائیے. بہت سی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی خوبصورتی کا اللہ نے نواز دی، تکبرانہ انداز میں چل رہے ہیں، کمر پٹکا کر کے چل رہی ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے چل رہی ہیں، اپنے جسم کے پازے اور اپنے جسم کے بالوں کو لہراتے ہوئے وہ چلا کرتی ہے. اس کی چال کے اندر دکھاوا ہے، اس کی چال کے اندر تکبرانہ انداز ہے. فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزانہ طور کے اوپر چلا کرتے، وہ چلتے چلتے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے. جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چل رہا ہے. مسلمان کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا آدمی. چلنے کا ایک مزاج ہونا چاہیے. قرآن نے تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ تنبیہ بھی کیا ہے، منع بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو وارننگ بھی دی ہے، اور ایک طریقے سے کہہ لیجیے دھمکی دی ہے، اور اللہ نے اس کو منع بھی کیا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر اکڑتے ہوئے نہ چلو، زمین کے اوپر تم تکبرانہ انداز میں نہ چلو. تم سے بڑے بڑے رئیس اور چودھری آئے، بڑے پیسے والے دنیا کے اندر آئے، وہ تکبرانہ انداز میں چلا کرتے تھے. ہم نے دنیا منہ سے باقی نہیں رکھا، اور تھوڑے سے پیسے والوں، اے امیر زادے لوگوں، تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں چلنے کی کوشش مت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر چلو، تکبرانہ انداز میں چلو. کیوں تم تکبرانہ انداز میں چلو گے
تو اس تکبرانہ انداز میں تم کچھ کر نہیں سکتے ہو. تم چلنے کی وجہ سے تم زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے ہو, تم پہاڑ تک بھی پہنچ نہیں سکتے ہو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے میرے بندو, اگر تم تکبرانہ انداز میں چلا کرتے ہو, تیرے چلنے کی وجہ سے زمین نہیں پھٹے گی. تیرے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ تو چل کر کے میری زمین کو پھاڑ ڈالے. تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور تیرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ تو پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے. جب تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا, جب تو پہاڑ تک پہنچ نہیں سکتا ہے, تو زمین کے اوپر تم تکبرانہ انداز میں کیوں چلا کرتے ہو؟ جب زمین کے اوپر چلو تو ایسا لگے تم بالکل عاجزی طور پر اور ایک اچھے انسان اور رحمان کے نیک بندے بن کر کے زمین کے اوپر تم چلا کرو. وہ اللہ کے نیک بندے. بہت سے لوگوں کو دیکھیں تھوڑی سی پڑھ کر کے کہیں سے آ گئی, بہت سے پبلک باقاعدہ شکایتیں کرتی ہے, مولوی صاحب فلاں آدمی ہمیں سلام نہیں کرتا, بڑا مفتی علامہ مدنی اولیاء کو وہ بن گیا. تو بہت سے لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب سلام ہی نہیں کرتے. مولوی صاحب آپ کو تم ہمیں کرو نہیں کریں گے سلام, ایسا نہیں ہے. جب میرے نبی راستے میں چلا کرتے تھے تو اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, بوڑھوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. یہ ہمارے اور آپ کے نبی تھے, رحمت للعالمین تھے. میرے بھائیوں, جب وہ راستے میں چلا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے لوگوں میں تیرا نبی ہوں تو مجھے سلام کر, میں تیرا رسول ہوں تو مجھے سلام کر, بلکہ اللہ کے نبی سلام کے اندر پہل کیا کرتے تھے. اور آپ نے سلام کے اندر پہل کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے باقاعدہ یہاں تک فرمایا ہے جب تم گھر کے اندر داخل ہو, جب گھر کے اندر تم انٹری کرو تو سلام کرتے ہوئے تم انٹری کرو. تم اگر بڑے ہو تو اپنی جگہ ہو, لیکن اگر تمہیں بڑا بننا ہے, اگر تمہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی پیروی تمہیں کرنی پڑے گی, تب تم بڑے ہوگے. ورنہ اپنے حساب کو تو تم چاہو کہ ہم بڑے بن جائیں تو بڑے نہیں بن سکتے ہو. زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہیں چل سکتے. اور جو لوگ اسلام ان کا حال کیا ہوا قرآن کریم کے اندر موجود ہے, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ایسے تکبر اور گھمنڈ اور فخر کرنے والے کو ہم زمین کے اندر پھنسا دیا. قارون اپنے خزانے کے ساتھ, لاؤ لشکر کے ساتھ چل رہا تھا, تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چلتا ہو جا رہا تھا. وہ اپنے پیسے کے اوپر, اپنی دولت کے اوپر اتنا تکبر اور اتنا گھمنڈ اسے تھا, اسے لگتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کے پیسے والا کوئی نہیں ہے. وہ کوئی دوسرے کو سلام کیا کرے, اس کو تم بڑھ کر کے سلام کر, اس کا پیر تو پکڑ, اس کی قدر تو کر. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کو زیادہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین بیچ میں سے پھٹ جا اور اپنے اندر اس کو جذب کر لے اور دھسا دے. زمین میں اللہ کا حکم ہونا, اور زمین کے اندر وہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھستا چلا گیا. نبی اکرم فرماتے قیامت تک یہ قارون جو گھمنڈ کے انداز میں چلتا تھا, تکبرانہ انداز میں چلا کرتا تھا, قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا. جب بھی آپ چلیے نرم انداز میں چلیے, اس انداز میں چلیے کہ سامنے والے کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ گھمنڈ کرتا ہے. سیدھا دکھاتے ہوئے, ایسے لچکتے ہوئے, بھاگتے ایسے بولتے ایسے. میرے بھائیوں, چلنے کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے. چلے تو لگنا چاہیے کہ مسلمان چلے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلنے ہی میں پتہ چل جائے مسلمان نہیں ہے. یہ چال مسلمان کی نہیں ہو سکتی. زمین کے اوپر آپ چلیے تو بالکل عاجزی طور پر آپ کو چلنے میں لگنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا بیٹا, ایک مسلمان کی بیٹی, ایک مسلمان کا بھائی, ایک مسلمان کی بہن چلے. یہ انداز ہونا چاہیے.
اپنے چال کو کیریکٹر کو بدل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے نماز، روزے، حج اور زکات کا ذکر نہیں کیا، آپ کی چلنے کے انداز کو اسی سے پتہ چل جاتا ہے آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، بولنے کے گفتگو کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے، نماز کیا پڑھ رہے ہیں، روزہ کیا رکھے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہاں آپ کا اخلاق دیکھا جا رہا ہے کہ آپ چل رہے ہیں کس طریقے سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تم جاہلوں سے مخاطب ہو، جب جاہلوں سے تم مخاطب ہو تو سلام کر کے وہاں سے گزر جایا کرو۔ ایک جاہل تم سے جھگڑنے کی کوشش کرے تم وہاں سے نکل جایا کرو، ایک جاہل کی تم کو گالی دینے کی کوشش کرے تم گالی کا جواب گالی میں مت دو۔ ہمارے یہاں کوئی گالی دے کسی کو تو دوسرا والا ایسا لگے گا یہ تو کم گالی دے گا، دوسرا چالو ہوگا تو ایسا لگے گا یہ پی جی ڈی کر کے آئے گا، اتنی گالی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اتنی گالیاں دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس انداز سے اس کو ٹوکے، جب سامنے والے نے آپ کو گالی دے دی، غلط بات کہہ دیا تو آپ خاموش رہیے، کیونکہ اللہ کے اپنے ایک بندے آپ اپنی زبان کو گندا نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم جس کو ہم نے اور آپ نے آئیڈیل مانا ہے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے 10 سالہ زندگی گزاری، میں نے آپ کو کبھی آپ کی زبان سے غلط جملے نکلتے ہوئے نہیں پایا، کبھی آپ کو میں نے گالی گلوچ دیتے ہوئے نہیں پایا، کبھی آپ کو میں نے کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں پایا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کی جماعت گزر رہی تھی اور نبی اکرم کے سامنے سے وہ جماعت گزری، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ جماعت کہنے لگتی ہے السلام علیکم، السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر موت۔ اب عربی جاننے والا سمجھ گیا، اللہ کے نبی جان رہے السلام علیکم یہ کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر موت ہو۔ حضرت عائشہ بغل میں ہیں، اپنے شوہر کی اپنے شوہر کی کو تکلیف دینے والے جملے کو سن کر کے اس کی بیوی برداشت نہ کر سکی، حضرت اما عائشہ نے جواب میں فوراً کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تمہارے پر موت ہو اور تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، تم مرو تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت عائشہ سے یہ جملہ سنا تو اللہ کے نبی اسی وقت کہنے لگے اے عائشہ محلن ٹھہر جا ٹھہر جا، زیادہ پیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اے عائشہ اپنے اوپر کنٹرول کر، اے عائشہ تم اپنی زبان کو گندی مت کر، اے عائشہ تمہیں اس کو بہت بڑا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں ہے، آپ کو انہوں نے بد دعا دی ہے، آپ کو انہوں نے موت کی بد دعا دی ہے، آپ کو انہوں نے موت کے بارے میں بد دعا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے بھی جواب میں کہہ دیا وعلیکم، تمہارے پر بھی وہی جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو، وعلیکم تمہارے پر بھی۔ اب اگلا جملہ نہیں بڑھایا واللعنہ، لعنت اور فلاں فلاں چیزیں اللہ کی لعنت میں بچتی رہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی جملہ کہا تھا بس وعلیکم کہہ دیا۔ یہاں تک کہ غلط کام میں آپ نے اپنے جملے کو نہیں بڑھایا، لیکن اچھے کام میں اور اچھے الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بھائی تمہیں سلام کرے تو تم سلام کا جواب ذرا اور انداز میں دیا کرو، اگر کوئی بھائی تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا کرو، اور اگر کوئی بھائی تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ یعنی اچھے باتوں میں اچھے کاموں کے اندر تم بڑھ چڑھ کر کے اس کے جملے بولا کرو،
गलत काम के अंदर अपनी ज़बान को तुम हरकत मत दो, लेकिन अच्छी बातों में अच्छे काम के अंदर तुम अपनी ज़बान बढ़ा करके कहा करो। दुआएं एक जुमला दिया करो, अस्सलाम वालेकुम आपसे किसी ने कहा तो आपने जवाब में सिर्फ वालेकुम सलाम मत कहिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अल्लाह के कौन बंदे? ये अल्लाह के नेक और अल्लाह के खास और स्पेशल बंदे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी नेमत दी है। यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब वो जाहिलों से मुखातिब होते तो सलाम करके गुजर जाते, वहां पे वो लान तान नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। हमारे रोजे के हाल में भी ज्यादा झगड़े। अब आदमी रोजा रखकर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कोई आदमी रोजा रखे और कोई किसी को गाली दे तो जवाब में वो बंदा ये नहीं कहे गाली तो कोई ये भी गाली दे, बल्कि जवाब में कहे साई, ऐ मेरे भाई मैंने रोजा रखा है, ऐ मेरे भाई सिर्फ मैंने पेट का रोजा नहीं रखा है, सिर्फ मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, ऐ मेरे भाई मैं रोजे से हूँ, मैंने अपनी जबान का भी रोजा रखा है, मैं अपनी जबान से गलत जुमले नहीं बोल सकता, मैं अपनी जबान से मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकता, इतनी सारी मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं कोई ऐसे जुमला नहीं बोलूंगा जिसकी वजह से मेरा रोजा खराब हो जाए। मेरे भाई को बताइए, जब इस्लाम ये कहता है कि रोजे की हालत में अपने आप हिदायत करोगे, हम अपनी ज़बान को गलत नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़बान को गंदा नहीं कर सकते हैं, तो आम जिंदगी में भी ज़बान के ऊपर कंट्रोल, ज़बान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ज़बान के ऊपर कंट्रोल न किया और अपनी ज़बान से अगर आपने अपने भाई को अगर आपने गलत जुमला बोल दिया, अगर आपने किसी के लान तान करने शुरू कर दी, अगर आपने किसी के बारे में गलत बात कहना शुरू कर दिया, मेरे भाइयों आज से ज्यादातर यही होता है, कोई किसी के गिबत कर रहा तो कोई किसी की चुगली कर रहा है, तो किसी के बारे में लान तान करता हुआ जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, अज़ाब क़ब्र अगर होता तो उसकी एक वजह यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका गुजर दो कब्रों के दरमियान से हुआ, आपकी उंगली बिदकी, आप आगे उतर गए और उतरने के बाद आपने लोगों से पूछा बताओ यहाँ किनकी कब्रें ये दोनों के दोनों मौजूद है, जवाब में कहा कि ये दोनों के दोनों ये लोग थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है और कब्र वाले को अज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि अगर इन्हें गुनाह हो रहा है, इन्हें अज़ाब हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, ये चुगली किया करता था, ये गीबत किया करता था। आई मेरी बहनों जरा तसव्वुर करो, जलसों के अंदर आने के बावजूद हमारी बहुत सी बहनें जलसे के अंदर तकरीरें नहीं सुनती है, लान तान किया करती है, इसके बारे में उसके बारे में बोला किया करती है। जरा तसव्वुर करो, जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, जब अल्लाह के नबी को जन्नत दिखाया गया और अल्लाह के नबी को जहन्नम दिखाया गया तो अल्लाह के नबी फरमाते राअयतुन नार, मैंने जहन्नम को देखा और जहन्नम को देखने के बाद मैंने जहन्नम को झांक के देखा तो जहन्नम के अंदर ज्यादातर मुझे औरतें नजर आई। जवाब में किसी औरत ने सवाल किया दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी आपको जहन्नम में औरतें ज्यादा दिखी, आपने फरमाया कि हाँ मुझे नजर आई। क्यों क्यों ऐसा क्यों? मर्द को नहीं ज्यादा नजर आए, औरत ही क्यों नजर आई? तो आपने जवाब में कहा था कि ये लान तान ज्यादा किया करती है, जब तक ये लान तान न करे खाना ही न खाए। दो लड़की को आपस में बैठा लीजिए और बोलिए चुप रहिए, बेहोश हो जाएगी, फिर बात नहीं करेंगे। आप किसी स्टेशन के अंदर से कुरान पढ़ने जा रहा था पटना की तरफ, मुझे वहां कुरान पढ़ना था और सुबह के वक्त किसी ट्रेन में मुझे बैठना हुआ। सुबह के वक्त दो लड़की बैठी मेरे सामने एसी के डब्बे में, दो लड़की सुबह के वक्त लगभग 5 बजे बैठती है। मैं पटना पहुंच रहा हूं 12 बजे, 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो दोनों लड़कियां 1 मिनट पता नहीं क्या बात करती जा रही कॉलेज के बारे में, उसके बारे में वो दोनों बच्चियां कहीं पढ़ने जा रही थी। मेरे भाइयों मैं रात में जाकर
کر کے میں پہنچا ہوا تھا نہیں ظاہر سی بات ہے نبی سے کوئی جھگڑا کرے بولتی چلی جا رہی ہے بولتی چلی جا رہی ہے بولتی چلی جا رہی ہے محترم سے نے پوچھا کہاں پر جا رہی ہو بولا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں دلی یونیورسٹی میں نے کہا وہاں تو بات کرتی ہے کیا سامنے والے کا کوئی خیال نہیں جب تک آپس میں بات نہ کرے لان تان اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے باقاعدہ عورتوں سے کہا آئی عورتوں میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لان تان زیادہ کیا کرتی تصور کرو میرے بھائی نکاح کرنے کے بعد جب بیوی گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ بیوی ماں کی شکایت کر رہی ہے لان تان کر رہی ہے چغلی کر رہی ہے تمہاری ماں ایسی تمہاری بہن ایسی تمہارا بھائی ایسا جو بھائی بہنوں کا جو بہن اچھی تھی جو ماں اچھی تھی شادی کر لینے کے بعد اسی شوہر کے دل کے اندر نفرت پیدا کرانے والی ہو اور طرح طرح کے جملوں کو بول کر کے اپنے شوہروں کے دل کے اندر ان رشتوں کو خراب کرنے والی ہو ذرا تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی نے فرمایا جو آدمی زبان کے اوپر کنٹرول کر لے کیونکہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے الفم والفرج آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر کس وجہ سے جائیں گے تو آپ نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے ذرا تصور کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زبان کو پکڑ کر کے مرور رہے ہیں اور زبان کو کھینچ کر کے تکلیف دے رہے ہیں عمر فاروق کا گزر ہوا عمر فاروق کی نظر پڑی حضرت عمر فاروق نے کہا یا ابو بکر صدیق آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں اے ابو بکر صدیق تم اپنی زبان کی ذاتی رویت کیوں اپنا رہے ہو جواب میں کہتا ہے اے عمر فاروق تمہیں معلوم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کی ضمانت کی مانگی ہے اور اسی زبان کے تعلق سے فرمایا ہے اسی زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے اگر زبان کی گارنٹی کوئی جناب محمد رسول اللہ کو دے دے تو اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے آج ہماری زبان کتنے لوگوں کو ہم غلط لوگ بولتے رہتے دن بھر میں اپنے آپ کے اوپر سوچیے کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو غلط جملہ بولا ہے اسی زبان کی وجہ سے اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے ان تحفظ الراس اپنی سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں جڑی ہوئی اس کی حفاظت کر یہ جو زبان صحیح سے جڑا ہو اس کی حفاظت کر آج ہم اور آپ اسی زبان کی حفاظت نہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور دنیا کے لوگوں اور چلمائی کے لوگوں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو کیونکہ یہی زبان لوگوں کو زیادہ تر جہنم کے اندر پہنچائے گی اس وجہ سے زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں نبی اکرم گالی گلوچ سے بچ رہے ہیں اور اللہ کے نبی اسی زبان کے تعلق سے بول رہے ہیں او لوگوں من زمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمنہ الجنہ تو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو ان میں سے ایک چیز زبان ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے او لوگوں تم اپنی زبان کے اوپر تو مجھے گارنٹی دے دو کہ اپنی زبان سے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا میں کسی کو گالی نہیں دوں گا کسی کو تکلیف نہیں دوں گا اگر آپ کسی کو تھوڑا مار دے تو چلے گا لیکن اگر زبان سے تکلیف دے دے تو میرے بھائیوں یہ مار اور یہ تکلیف وہ زندگی پر برداشت نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے زبان کی مار یہ لاٹھی کے مار سے بھی زیادہ ڈینجر ہے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے تو اگر تمہیں بننا ہے تو اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو دعا کرو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو یمشون علی الارض تکبرانہ انداز نہیں کرتے ہیں اور جب کسی جاہل سے خاطب ہوتے ہیں تو
صرف سلام کر کے گزر جاتے، جھگڑا نہیں کرتے. اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ جہاں کوئی معاملہ نہ ہو وہاں پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹ میں جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ. یہ ایک اچھے مسلمان اور ایمان والے کی پہچان نہیں ہے. نیک بندے وہ نہیں ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو ایسی جگہوں سے دور رہا. اب اگلے جملے کو دیکھیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں، اسپیشل بندے اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات سجدے اور قیام میں گزارا کرتے ہیں، جن کی راتیں سوشل میڈیا یوٹیوب کے تھرو پر نہیں گزرتی ہے، جس کی زندگی، جس کی راتیں ہیروئن اور ہیرو کی اس مٹکتی ہوئی کمر کو دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، سیریل دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، شارٹ ویڈیو دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں لان تان کرتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں جوا کھیلتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے نظر نہیں گزرتی ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کی اسپیشل بندے وہ جس کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی ہے، جس کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرا کرتی ہے. رات میں اٹھ کر کے وہ قیام کیا کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے سامنے یبیتون راتیں گزارتے، گڑگڑا رہے، معافی مانگ رہے کہ اللہ کے اسپیشل بندے ہوا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو تہجد کی نماز پڑھے گا وہ فرض نماز 5 وقت کی ضرور پڑھے گا. جو تہجد کی نماز پڑھے گا یہ، اور جو 5 وقت نہیں پڑھے گا وہ تہجد کی نماز کیا پڑھے گا؟ اللہ کے اسپیشل بندے بنو، خاص بندے بنو. اس کے لیے مولوی کی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عالم کی سرٹیفکیٹ اور جامعہ اسلامیہ میں تحقیق سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ سلفیہ سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات تہجد میں گزارنی ہو تو اس کے لیے تمہیں اللہ کے اسپیشل بندہ بننے کے لیے، اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے تمہیں رات گزارنی پڑے گی، سجدہ میں رات گزارنی پڑے گی تمہیں قیام کے انداز میں. محمد رسول اللہ سے پڑھ کر کے اللہ کی نظر میں کوئی پیارا ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی اکرم کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک مسجدوں کے میناروں سے اذان دی جائے گی، تب تک اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا. اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اتنا ویلیو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ذرا تصور کرو، وہ اللہ کے نبی اللہ کے اتنے اسپیشل بندے ہیں، اتنے اسپیشل بندے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اسپیشل کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، اور تہجد میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے رات میں کبھی کبھی میں اٹھا کرتی تھی تو میری نظر یا میرا پاؤں نبی اکرم کے سر سے ٹکرا جایا کرتا تھا. سجدے میں ہے نبی اکرم، اور اتنے دیر تک آپ سجدہ کیا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نہیں نکل چکی ہے. اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے جناب محمد رسول اللہ؟ ہماری نمازیں کوے کی چوٹیں کی طرح ٹک 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 وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو پائی جنتی سمجھنے لگا. محمد رسول اللہ کی نماز دیکھی، حضرت عائشہ کہتی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نکل نہیں گئی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह के इतने शहीदे हैं। आई नबी आपको ये इतनी रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना लंबा क़याम, इतना लंबा सजदा करने की क्या जरूरत है? नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, अफला यकूनु अब्दन शकूरा। आई मेरी बीवी क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हमारी रात में जब से मैं आए